آپ سب پر سلامتی ہو بقول فیض. دور پردیس کی بہے موہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کی بے نام و نشاں راہوں میں، جس زمیں پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں عرض فلسطین کا علم. تیرے آدا نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد. اور بزبان اقبال، زندان فرانسیس کا میخانہ سلامت، پر ہے مے گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا. ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ایسی ہزاروں سطریں آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی، ایسے ہزاروں مناظر، ایسے ہزاروں فرمان آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے جس میں یہ کہا گیا کہ معصوم لوگوں کے اوپر ظلم ہوا. فلسطینیوں کے حالات چیک کیجئے. کہا جاتا ہے کہ ہر حملے کے وقت ایسا لگتا تھا جیسے عمارت کو ہلا دیا گیا. ایک ماں کہتی ہے مجھے اپنا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہوا محسوس ہوا اور میرا پورا جسم خوف کے ساتھ کام کیا. نادیہ جو اپنا اصلی نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی، سوموار کی صبح اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹنے کی آوازوں سے بیدار ہوئیں. صبح 8 بجے شروع ہونے والی بمباری کسی وقفے کے بغیر رات دیر گئے تک جاری رہی. اس کے مطابق 1 سیکنڈ کے لیے بھی بمباری بند نہیں ہوئی. وہ کہتی ہیں جن کا بیٹا 3 ماہ کا ہے اور دوسرا 5 سال کا، اس کے خاندان نے غزہ کی پٹی کے ساحل پہ حال ہی میں فلیٹ خریدا تھا. اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھیں کیونکہ ان کے شوہر جو ایک بین الاقوامی تنظیم میں ڈاکٹر ہیں، زخمیوں کی مدد کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. جو سارے بتاتے ہیں کہ نہتے لوگوں کے اوپر ظلم ہوا، اسرائیل میں بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، وہ ان کی بھی فریاد سنیں. ان کے بڑے بیٹے نے سوال کیا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کب ختم ہوگا. وہ آگے سے جواب دیتی ہیں اسے پرسکون کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اسے بتایا جائے کہ دھماکے کی آواز اصلی دھماکہ ہو جانے کے بعد چند لمحوں بعد آتی ہے. یہ ایسی معلومات تھی جو شاید کوئی 5 سال کا بچہ سمجھ نہیں پائے گا، لیکن ان کے لیے موجودہ لمحات میں بیٹے کو سمجھانے کا یہ سب سے بہترین طریقہ تھا. بمباری کے نتیجے میں ہونے والے دھماکوں کا تاہم گہرا اثر پڑ رہا تھا. ان کا 3 ماہ کا بیٹا کھانا نہیں کھا پا رہا تھا اور اسے دورے پڑ رہے تھے. گزشتہ چند دنوں کے دوران نادیہ نے اپنے گھر کو چھوڑنے سے انکار کیا کیونکہ اس کے ہر کونے سے کوئی نہ کوئی یاد جڑی ہوئی تھی. لیکن سوموار کی رات کو ان کے ہمسایوں کے چلانے کی آواز آئی، جو سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ گھر خالی کرو، باہر نکلو. اس عورت کے لیے چند سیکنڈز تک وہ ہچکچانا ایک موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ گھر سے کیا لے کے جائیں. تب وہ مایوسی اور دہشت کے زیر اثر رو پڑی. اپنے دونوں بچوں کے ساتھ عمارت سے باہر نکلنے پر انہوں نے دیکھا کہ آس پاس کی تمام عمارات زمیں بوس ہو چکی ہیں. اب وہ اپنے والدین کے گھر محفوظ طریقے سے پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب آسمان سے موت برس رہی ہو تو آپ کہاں تک چھپ سکتے ہیں، کیسے چھپ سکتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی کے اندر اسرائیل پہ حملہ ہوا، یہ جو دن کی تاریکی میں بمبارمنٹ ہوئی ہے، اس کا جواب کون دے گا. نادیہ اور غزہ کے دیگر رہائشیوں نے یہ بتایا ہے کہ تباہی کی ماضی سے کوئی نظیر نہیں ملتی. غزہ کے نسبتاً متمول ساحلی علاقے رمل میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں 12 سالہ دینا اپنی والدہ، والد، بہن اور 2 بھائیوں کے ہمراہ اپنے گھر کے باغیچے میں اسرائیلی بمبارمنٹ سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھی. شہر کے تقریباً کئی علاقوں میں 3 کلومیٹر دور تک یہ رہائشی علاقہ جو تھا کافی پرسکون ہوا کرتا تھا آمدوار میں. لیکن سوموار کی دوپہر کو بھاری بمباری ہونا شروع ہوئی اور دینا کہتی ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ گھر میں ہم محفوظ ہیں، لیکن اچانک کھڑکیاں ٹوٹیں اور دروازے اڑ کے دور جا گرے. چھت کا ایک حصہ بھی ہمارے سروں پہ آ گرا. دینا اور ان کے اہل خانہ 6 اسرائیلی فضائی حملوں کے دوران تباہال گھر میں ہی رہے. تھوڑی خاموشی ہوئی تو سب کچھ چھوڑ کر وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر نکلے. پہلے انہوں نے اسپتال جا کے زخمیوں کی مرہم پٹی کروائی. دینا کہتی ہیں کہ وہ سب خوش قسمت تھے کہ ان کے زخم گہرے نہیں تھے. جب وہ اپنا سامان لینے واپس گھر پہنچے تو وہ زمیں بوس ہو چکا تھا. اب وہ ایک اور خاندان کے ساتھ عارضی طور پر قیام پذیر ہیں. یہ باتیں کرتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دیتی، ذہن گنگ ہو جاتا ہے، حلقوم سے بھی کوئی نعرہ نہیں نکلتا. دینا اپنا گھر، اپنی یادیں اور اس جگہ کو کھو دینے کے صدمے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کر سکتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اب غزہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہی. غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے اسپتال الشفا کے چیئرمین ڈاکٹر محمد ابو سلمہ کہتے ہیں کہ صورتحال نازک ہے. اب تک
850 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 4000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی کی بجلی بند کر دیے جانے کے بعد اسپتال کو بجلی کے جنریٹر چلانا پڑ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر محمد ابو سلمہ کا کہنا ہے کہ اب ان کے پاس صرف چند گھنٹوں کی بجلی کا انتظام رہ چکا ہے۔ غزہ کی پٹی کے مکمل محاصرے کے بعد یہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کا یہ بھی انتظام ختم ہو چکا ہوگا۔ صاف پانی کی بھی کمی ہے۔ ڈاکٹر ابو سلمہ کے مطابق صاف پانی اب صرف ایسے کیسز میں استعمال کیا جا رہا ہے جن میں کسی کی زندگی کو خطرہ ہو، جبکہ چند ڈپارٹمنٹس بند کر دیے گئے۔ انہیں اپنے مریضوں کے ساتھ ساتھ عملے کی حفاظت کی بھی فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی بمباری میں ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ایسے ہی ایک حملے میں ایک ڈاکٹر شہید ہو چکا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور اب تک غزہ کے 1 لاکھ، جو میں کل کے ولاگ میں بتا چکا ہوں 23,000 تھے، اب 87,000 رہائشی پناہ کی تلاش میں گھروں کو چھوڑ چکے ہیں۔ بھاری بمباری کے درمیان ایجنسی 1,37,500 افراد کو پناہ دے چکی ہے۔ تاہم خدشہ یہ ہے کہ جلد ہی اس کے پاس موجود جگہ کم ہو جائے گی اور 27 سالہ اسحاق اپنی بوڑھی والدہ، والد، بھابھی اور ان کے 5 بچوں کے ساتھ شجاعیہ میں رہتے تھے۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم نے ہفتے کو حماس کے حملے کے بعد ایک طویل اور مشکل جنگ کے آغاز کا اعلان کیا تو اسحاق اور انہیں اہل خانہ کو آنے والی مشکل کا اندازہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنا ضروری اور قیمتی سامان اٹھایا اور شہر کے وسط میں ایک پناہ گاہ میں پہنچے۔ راستے میں 20 افراد پر مشتمل اس خاندان نے ضرورت کی اشیاء خریدنے کی کوشش کی، لیکن تمام دکانیں خالی ہو چکی تھیں۔ ہفتے کے حملوں کی خبر ملتے ہی غزہ کے تمام رہائشی اشیاء ضروریہ خریدنے دوڑ پڑے تھے۔ اسحاق اور ان کا خاندان فضائی بمباری سے حفاظت دینے والے ایک شیلٹر میں پہنچا جو ایک رہائشی عمارت کے نیچے بنا ہوا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم 48 گھنٹے تک بجلی اور پانی کے بغیر وہاں پہ رہیں۔ پھر سوموار کو آدھی رات کے وقت اسرائیلی فوج کا پیغام وصول ہوا کہ عمارت خالی کر دیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے وہاں سے نکلتے وقت آسمان فضائی حملوں کی وجہ سے روشن تھا اور ہمیں لگا نہیں کہ بجلی اس وقت غائب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر ان کو صرف عمارتوں کے کھنڈرات نظر آئے۔ شہر کے شمال میں ایک رہائشی علاقے کی جانب جاتے ہوئے انہوں نے وہ بھی منظر دیکھا کہ اس علاقے میں بھی سب عمارتیں، کوئی ایک عمارت بھی ایسی نہیں تھی جو فلک بوس ہو، ساری ہی زمین بوس ہو چکی۔ اسحاق اور ان کا خاندان 12 گھنٹے تک 10 اور خاندانوں کے ساتھ ایک ایسی عمارت کے نچلے فلور میں چھپا رہا جسے جزوی طور پہ نقصان پہنچ چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خوف میں جی رہے ہیں کہ آنے والے گھنٹوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہم مل کر محفوظ رہنے کی دعا کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اب کیا کرنا چاہیے، وہ نہیں جانتے کہ اب کہاں جانا چاہیے۔ جبکہ اس کے علاوہ اسرائیل نے حماس کی القسام بریگیڈ کے سربراہ کے گھر پہ حملہ کر دیا۔ وہ شخص جس کی طویل ترین جدوجہد کے بعد القسام بریگیڈ نے آگے بڑھنے کی توغدو کی، جس کے نتیجے میں سپریم کمانڈر محمد الزیف کے والد، بھائی، بھتیجے اور پوتی شہید ہو چکے ہیں۔ ان پہ اس سے پہلے بھی بہت حملے ہوئے، لیکن ہر حملے میں یہ بچتے رہے۔ ایک آنکھ ان کی متاثر ہوئی تھی گزشتہ حملے میں، اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان شدید جھڑپیں 5ویں روز میں داخل ہو چکی ہیں اور اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی سخت کر دی گئی ہے اور غزہ پر حملے تیز کر دیے گئے۔ اسرائیلی جارحیت سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 900 سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور زخمیوں کی تعداد 4,500 تک جا پہنچی ہے۔ یہ جو 5 روزہ جارحیت ہے، اس کے دوران غزہ میں 22,639 گھر تباہ ہوئے ہیں، 10 اسپتال اور 48 اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب جاں بحق فلسطینی صحافی محمد صبوح کے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور محمد صبوح کی میت پر ان کا کیمرہ بھی رکھ دیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بمباری میں ممنوعہ سفید فاسفورس کا استعمال بھی شروع کر دیا گیا، جو بین الاقوامی سطح پہ ممنوع ہے اور جس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس کا استعمال کیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے مطابق عالمی سطح پر پابندی کے باوجود فلسطینیوں پر صہیونی فوج سفید فاسفورس کے راکٹ پھینک رہی ہے۔ صرف ایک عمارت کے ملبے سے بچوں اور خواتین سمیت 15 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ 21 حملوں کے نتیجے میں مغربی کنارے میں فلسطینی شہید ہوئے، جہاں جبالیہ کیمپ میں امام علی مسجد کو بھی بمباری کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق تنظیم کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کا مکمل محاصرہ جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے، لیکن کسی کو کیا فکر، کسی کو کیا ہوش۔ آپ اٹھائیے، جس کو بھی زمین سے اٹھانا ہے مار ڈالیے۔
انسانیت مر چکی، مذاہب بھی شاید دم توڑ رہے ہیں، لیکن جن میں ہمت باقی ہے وہ اس ہمت سے کتنی دیر تک مقابلہ کرتے ہیں، وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔